بھارت و پاکستان پوری دنیا میں رشوت خوری اور کرپشن کی وجہ سے مشہور ہے۔ ممالک میں تقریباً ہر شعبے میں سفارش اور رشوت کھلے عام چلتی ہے۔ بھارت و پاکستان میں کوئی بھی کام سفارش اور رشوت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ ایک پارلیمنٹرین سے لے کر ایک چپڑاسی بھی رشوت خوری میں ملوث ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے سال 2019 کرپشن پرسیپشن انڈیکس کے مطابق دنیا کے 180 ممالک میں سے بدعنوانی میں بھارت 80 نمبر پر جبکہ پاکستان 120 نمبر پر ہے۔ اس رینکنگ میں کرپشن کی سنگینی کے مطابق پاکستان کو 32 اور بھارت کو 41 اسکور دیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان اور بھارت میں بھی غربت، بھوک، جہالت اور دیگر مسائل کی سب سے بڑی وجہ ملک کی اشرافیہ یعنی ایلیٹس کی کرپشن ہے۔ ہر بدعنوان شخص خود پر لگے الزامات کو سیاست اور جھوٹ قرار دیتا ہے۔ عدالتی نظام انہیں پناہ بھی دیتا ہے اور کالا دھن انہیں معاشرے میں عزت دلاتا ہے۔ اس ویڈیو میں پاکستان کی نہیں بلکہ بھارت کے چند بگڑے ہوئے عزت دار ارب پتی بزنس مینوں کی کرپشن کی کہانی پر بات کی گئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق 90 سے زائد بھارتی شہری سرکاری دفاتر میں اپنے کام کے لیے کسی نہ کسی سطح پر رشوت دیتے ہیں، یعنی پارلیمان سے لے کر سرکاری ملازمین تک پورے بھارت میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ جب اس قدر کرپشن ہوگی تو پھر ملک کی اشرافیہ یعنی ایلیٹس کیسے پیچھے رہے گی؟ کچھ دنوں پہلے مشہور و معروف ڈیجیٹل پلیٹ فارم نیٹ فلکس نے بیڈ بوائے بلینئرز انڈیا کے عنوان سے ایک سیریز ریلیز کی، جس میں بھارت کے 4 بڑے بزنس ٹائکونز کی کرپشن کی کہانی پیش کی گئی۔ اس سیریز میں وجے مالیا، نیروا مودی، سبرتا رائے اور راما لنگا راجو کی کرپشن 4 اقساط میں بیان کی گئی۔ لیکن سیریز کا ٹریلر منظر عام پر آتے ہی وجے مالیا کے علاوہ باقی 3 بزنس ٹائکون نے اسے رکوانے کے لیے عدالت سے اپیل کی۔ راما لنگا راجو کی اپیل تو عدالت نے ایکسپٹ کر دی، لیکن باقی 2 بزنس ٹائکون کی اپیل عدالت نے ریجیکٹ کر دی۔ اس طرح نیٹ فلکس نے 3 بھارت کے بزنس ٹائکون کی کہانیاں اپنی سیریز میں پیش کی۔ کسی ارب پتی بزنس مین کے بارے میں ایسی سیریز نیٹ فلکس پر سامنے آنا چھوٹی بات نہیں، کیونکہ اپنی دولت پر گورن کرنے والے یہ ارب پتی ہر چیز کی قیمت لگانے کے لیے بہت مشہور ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں بھارت کے ان 4 بزنس ٹائکونز کے حوالے سے کہ انہوں نے پیسہ کیسے کمایا اور کس قدر یہ کرپشن میں ملوث ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بھارت کے بزنس ٹائکون جو اس وقت لندن میں روپوش ہیں، نیرو مودی کے حوالے سے۔ نیرو مودی کے خاندان میں کئی نسلوں سے ہیروں کی کٹائی اور تجارت کا کام کیا جا رہا تھا۔ نیرو مودی 19 برس کی عمر میں امریکہ سے پڑھائی ادھوری چھوڑ کر ممبئی آئے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا سے ہیروں کی کٹائی اور دیگر کام سیکھے تھے اور پھر فائرسٹون کے نام سے اپنی ایک کمپنی قائم کی جو دیگر ممالک کے بیوپاریوں کے لیے ہیروں کی صفائی اور تراش خراش کا کام کرتی تھی۔ نیرو مودی نے جب خاندانی کام کو اچھی طرح سمجھ لیا تو 2008 میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ہیرو کے زیورات بنا کر فروخت کریں گے۔ 2010 میں نیرو مودی اس وقت توجہ کا مرکز بنے جب ان کا تیار کردہ گولکنڈہ لوٹس نیکلس کو برطانیہ کے تاریخی نیلام گر نے اپنی نیلامی میں شامل کیا۔ نیروا پہلے بھارتی جولر تھے جنہیں یہ اعزاز ملا تھا، اس کی بھی انہوں نے پہلے سے خوب تیاری کی تھی۔ تیاری یہ تھی کہ 2010 میں ہی نیرو مودی نے اپنے نام سے ایک برانڈ لانچ کرایا۔ اس کی تیاری مکمل تھی، وہ اپنے چچا کے برانڈ گیتا نجلی گروپ کے نقش قدم پر چل پڑے۔ بالی ووڈ کی مقبول اداکارہ جیسے پریانکا چوپڑا اور دیگر کو اپنا سفیر بنایا۔ ممبئی اور نئی دہلی میں اشتہاری مہم پر پانی کی طرح پیسہ بہایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اگلے 2 برس میں نیو یارک، ہانگ کانگ، میکاؤ سمیت نیرو مودی کے 17 پرتش اسٹور کھولے گئے۔ نیرو مودی دنیا بھر میں بھارت کی شناخت بن گیا تھا۔ اس کے زیادہ تر گاہک امیر ترین لوگ تھے جو برانڈ کا نام خریدنا پسند کرتے تھے۔ اسی چیز کا نیرو مودی نے فائدہ اٹھایا۔ نیرو مودی نے جب اپنا کاروبار بیرون ملک بڑھایا تو اس نے 2 پبلک بینک، یونین بینک آف انڈیا اور پنجاب نیشنل بینک سے قرض بھی لیا تھا، تاہم یہ قرض لوٹانے کا نیرو مودی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ 2018 میں اچانک نیرو مودی بھارت سے غائب ہو گیا۔ بھارت کے تحقیقاتی اداروں نے رپورٹ کی مدد سے نیرو مودی کو اشتہاری مجرم قرار دیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ نیرو مودی نے یونین بینک آف انڈیا سے $50 لاکھ جبکہ پنجاب نیشنل بینک سے 28,000 کروڑ بھارتی روپے کا فراڈ کیا ہے۔
نیرو مودی نے پنجاب نیشنل بینک کے کچھ اہلکاروں کے ساتھ مل کر لیٹر آف انڈر ٹیکنگ حاصل کی اور اس کے بدلے بینک کو کوئی سیکیورٹی جمع نہیں کروائی۔ ان لیٹرز کے ذریعے نیرو مودی نے 28,000 کروڑ کی چوری کی کسی کو معلوم بھی نہیں ہوا۔ نیرو مودی کا بانڈا اس وقت پھوٹا جب اس کی کمپنی کے کچھ اہلکار فراڈ میں ملوث بینک ملازمین کے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ لیٹر آف انڈر ٹیکنگ حاصل کرنے پنجاب بینک پہنچے۔ نئے ملازمین نے نیرو مودی کے ملازمین سے سیکیورٹی جمع کروانے کی درخواست کی تو انہوں نے بتایا کہ ان کی کمپنی نے ہمیشہ بنا کسی سیکیورٹی کے ہی لیٹرز حاصل کیے ہیں۔ یہیں سے تحقیقات کا آغاز ہوا۔ 2018 میں نیرو مودی نے امریکہ اور برطانیہ میں سیاسی پناہ کی درخواست دائر کی اور ان کی لندن میں موجودگی کے بارے میں خبر سامنے آئی۔ نیرو مودی خود پر لگے الزامات کو سیاسی انتقام قرار دے رہے ہیں۔ مارچ 2019 کو لندن پولیس نے نیرو مودی کو حراست میں لیا تھا، تاحال ان کی ضمانت نہیں ہو سکی۔ بھارتی ٹیکس حکام 28 لاکھ ڈالرز مالیت کی نیرو مودی کی قیمتی اشیاء کو نیلام کر چکی ہے، جبکہ اس کی 14,000 کروڑ بھارتی روپے مالیت کی جائیداد کو ضبط کیا جا چکا ہے۔ لندن میں نیرو مودی کے وکلاء ان کی ضمانت کی آج بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ڈسکس کرتے ہیں بھارت کے دوسرے کروڑ پتی کو، دی کنگ آف گڈ ٹائمز کہلانے والے وجے مالیا۔ وجے مالیا اس زمانے میں بھارت کے امیر کبیر ارب پتیوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ 28 برس کی عمر میں وجے مالیا نے اپنے والد وتل مالیا کی اچانک وفات کے بعد کاروبار سنبھالا۔ وتل مالیا تقسیم ہند سے قبل برطانوی فوجیوں کے لیے شراب بنایا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کمپنی میں مختلف اقسام کی مشروبات اور دیگر کاروباروں کو بھی شامل کیا۔ انہوں نے پینٹ، کیمیکلز، ادویات، اخبار، میگزین، رائل اسٹیٹ، فرٹیلائزرز اور دیگر 60 سے زائد کاروباروں کو کمپنی کا حصہ بنایا۔ کاروبار سنبھالنے کے 15 برس بعد وجے مالیا کی کمپنی کا منافع 64% بڑھ گیا۔ وجے مالیا نے بھارت میں ڈسکو کلب کلچر کو لگژری بنا کر بیچنا شروع کیا۔ کنگ فشر کے نام سے وجے مالیا نے جو بیئر متعارف کروائی، اس نے بھارت کی 50% مارکیٹ کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اس دور میں بھارت کے گھرانوں میں شراب نوشی کو بری عادت سمجھا جاتا تھا، لیکن وجے مالیا کا مقصد کاروبار آگے بڑھانا تھا۔ وجے کی پارٹیز میں بالی ووڈ فنکاروں اہم شخصیات کی شرکت اور میڈیا کی شیئر سرخیوں میں ان کی موجودگی انہیں پورے ملک میں مقبول کر چکی تھی۔ 2002 میں وجے مالیا پہلی بار پارلیمنٹ کے رکن بھی بنے۔ سیاست کے عوام سے جڑ کر وجے اب کچھ بڑا کرنے کا سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سدھارتھ مالیا کی 18ویں سالگرہ کے دن اپنی مشہور بیئر کنگ فشر کے نام سے ہی ایک ایئر لائن لانچ کرانے کا اعلان کیا۔ وجے مالیا اپنی عالیشان اور پرتعش پارٹیز کے لیے دنیا بھر میں مقبول تھے۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر بھی انہوں نے ایسے ہی پارٹی کا اہتمام کیا تھا۔ کنگ فشر ایئر لائن کی لانچنگ تقریب بھی غیر معمولی تھی۔ یہ وجے مالیا کے تمام کاروباروں میں سے سب سے بڑا کاروبار تھا، جسے انہوں نے اپنی مختلف کمپنیز فروغ کرنے کے بعد شروع کیا تھا۔ کنگ فشر ایئر لائن بھارت کے لوگوں کے لیے ایک نیا تجربہ تھی، جسے مڈل کلاس کے لیے متعارف کرایا گیا تھا۔ تاہم دھیرے دھیرے ایئر لائن خسارے میں جانے لگی۔ وجے مالیا نے کاروبار بچانے کے لیے بھارت کے مختلف پبلک اور سرکاری بینکوں سے قرض لیا۔ اسی دوران وجے نے فارمولا ون ریسلنگ ٹیم اور IPL میں رائل چیلنجرز بنگلور کے نام سے ٹیم بھی خریدی۔ کنگ فشر کو مسلسل خسارے میں دیکھا جا رہا تھا، لیکن دوسری جانب وجے مالیا کی پرتعش زندگی اپنے عروج پر دکھائی دے رہی تھی۔ 2010 میں وہ دوسری بار پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ اکتوبر 2013 میں خبر سامنے آئی کہ کنگ فشر ایئر لائن دیوالیہ ہو گئی ہے۔ اس وقت وجے مالیا پر 17 بینکوں کے 9,000 کروڑ بھارتی روپے یعنی 1 ارب ڈالرز قرض تھا۔ 15 ماہ سے کنگ فشر کے ملازمین کو تنخواہ نہیں دی گئی تھی۔ وجے اس وقت بھی بھارتی پارلیمنٹ کے رکن تھے۔ اپریل 2016 میں وجے مالیا کا نام پاناما پیپرز کی آف شور کمپنیوں میں بھی سامنے آیا۔ تاہم اس سے قبل کہ وجے مالیا کا نام ICL میں ڈالا جاتا، وہ رکن پارلیمنٹ کی حیثیت سے مستعفی ہو کر برطانیہ بھاگ گئے۔ کنگ فشر ایئر لائن وجے مالیا کے دیگر کاروباروں کے ملازمین اپنی کئی ماہ کی تنخواہوں سے محروم ہو کر مشکل زندگی گزارتے رہے، مگر وجے مالیا آج بھی انگلینڈ میں اپنی زندگی پرسکون گزار رہے ہیں۔ بھارتی بینکوں نے مشترکہ طور پر برطانیہ میں وجے مالیا کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ ان پر منی لانڈرنگ کے بھی الزامات ہیں۔ آخری اطلاعات تک جولائی 2020 میں 1.3 ارب ڈالرز قرض کے بدلے وجے مالیا نے بھارتی بینکوں کو 2 ارب ڈالرز ادا کرنے کی ڈیل پیش کی تھی، لیکن بینکوں نے یہ ڈیل مسترد کرتے ہوئے اسے اپنا نقصان قرار دیا ہے۔
وجے آج بھی انگلینڈ میں پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے ڈسکس کرتے ہیں بھارت کے تیسرے امیر ترین اور بزنس ٹائکون سبرتا رائے کو۔ سبرتا رائے کو بھارت کے 10 سب سے زیادہ طاقتور ترین اشخاص میں ایک سمجھا جاتا ہے۔ سہارا گروپ، جس کا اصلی نام سہارا انڈین پریوار ہے، اس کے بانی اور چیئرمین سبرتا رائے کی زندگی کی حقیقی کہانی کسی بالی ووڈ فلم سے کم نہیں ہے۔ کلکتہ میں متوسط گھرانے کے سبرتا رائے نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1976 میں ایک چٹ فنڈز کمپنی سہارا فائنانس میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت کمپنی کی حالت خراب تھی، لیکن 28 سالہ سبرتا رائے نے بانپ لیا تھا کہ یہ کمپنی انہیں مستقبل میں ارب پتی بنا سکتی ہے، اس لیے انہوں نے 1978 میں کمپنی خرید لی۔ سبرتا نے کمپنی کی پالیسی میں تبدیلی کی۔ ان کی کمپنی دور دراز غریب علاقوں میں رہنے والے لوگوں سے روزانہ کچھ رقم جمع کرتی اور انہیں ایک پالیسی فروغ کرتی جو میچور ہونے پر دگنا منافع دیتی۔ سبرتا رائے نے غریب کسانوں مزدوروں کو اپنی اس مہم کا حصہ بنایا اور کمپنی کا نام سہارا انڈیا پریوار رکھا۔ نان بینکنگ کمپنی ہونے کے باوجود جب لوگوں کو منافع ملنا شروع ہوا تو لوگوں کا اعتماد بحال ہوا۔ سبرتا نے اپنے سرمایہ کاروں کی نبض پکڑتے ہوئے انہیں بزنس پارٹنرز نہیں بلکہ پریوار یعنی خاندان کا حصہ قرار دیا۔ سبرتا رائے کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی تھا کہ انہوں نے غریب ترین لوگوں سے بھی پیسہ جمع کیا، جیسے 5 یا 6 روپے روزانہ جمع کروانے والے مزدور بھی اس منافع سے خوش تھے۔ ابتدا میں 3 برس بعد دگنا منافع دیا جاتا تھا، بعد ازاں 6 برس، 12 اور 15 برس کے بعد 3 گنا یا 4 گنا یا 5 گنا منافع دینے جیسی اسکیم متعارف کروائی گئی۔ سبرتا رائے نے لوگوں کا پیسہ مختلف کاروبار میں انویسٹ کرنا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کمپنی نے رائل اسٹیٹ، گاڑیوں، چینلز، ہوٹلز، ریٹیل اسٹورز، ہیلتھ کیئر اور درجنوں کاروباروں میں خوب ترقی کی۔ لوگ سبرتا رائے کو سہارا شری کے نام سے پکارنے لگے کیونکہ وہ انہیں پریوار یعنی خاندان ہونے کا چورن کامیابی سے فروخت کر چکے تھے۔ میڈیا پر سبرتا کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ اپنے چینلز اور میگزینز کے ساتھ تشہیر میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم، ہاکی ٹیم، فارمولا ٹیم اور دیگر ٹیم کی جرسی پر سہارا کا لوگو واضح دکھائی دیتا ہے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر بھارتی حکام کی نظر سہارا کے اثاثوں کی جانب لگی۔ خبریں آنے لگی کہ سہارا اپنے انویسٹرز کو وقت پر منافع نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ تمام انویسٹرز کی رقم میچور ہونے کے بعد انہیں کسی دوسری اسکیم میں شامل کرتے ہوئے کاغذ کی رسیدیں تھما دیتا ہے۔ ان الزامات کے تحت سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا SEBI نے سہارا کو اپنے قانون میں لانے کا مطالبہ کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا۔ تاہم سہارا نے جواز دیا کہ ان کی کمپنی ایک خاندان ہے اور وہ اپنے مسائل خود سلجھاتے ہیں، اس لیے ان پر SEBI کے قوانین بھی لاگو نہیں ہوتے۔ کئی بار عدالت نے سبرتا رائے کو بلایا مگر وہ ہر بار والدہ کی بیماری کا بہانہ بنا کر عدالت میں نہیں جاتے۔ 26 جنوری 2014 کو سبرتا رائے کو عدالتی حکم پر گرفتار کیا گیا۔ طویل عرصے تک مقدمہ چلنے کے بعد عدالت نے سبرتا رائے کو حکم دیا کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کمپنی کو بھارت کے قانونی دائرے میں لائیں اور تمام انویسٹرز کی رقم انہیں واپس کریں۔ سبرتا رائے نے دعویٰ کیا کہ ان کی کمپنی نے 20,000 کروڑ روپے انویسٹرز کو واپس کر دیے ہیں اور زیادہ تر ادائیگیاں کیش میں کی گئی ہیں۔ سبرتا رائے نے ہزاروں صندوقوں میں ریکارڈز بھر کر SEBI کے دفاتر بھیج دیے۔ سبرتا جانتے تھے کہ ان کاغذات کی جانچ میں بہت وقت لگ جائے گا، تاہم حکومتی اداروں نے تحقیقات کے بعد انکشاف کیا کہ یہ ادائیگیاں صرف کاغذات کی حد تک تھیں۔ کئی کاغذات تو ایسے سامنے آئے جن کے نام اور ایڈریس ہی غلط تھے۔ یہاں سے سبرتا رائے اور کالے دھن کو سفید بنانے کے انکشافات بھی سامنے آئے۔ 72 سالہ سبرتا رائے آج بھی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ایک عزت دار اور پرتعیش زندگی بھارت میں ہی بسر کر رہے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں رامالنگا راجو کی کہانی۔ رامالنگا راجو بھارت کی تاریخ کے بہت بڑے کرپٹ فراڈ میں ملوث شخص ہیں۔ راجو امریکہ سے تعلیم مکمل کر کے 1977 میں بھارت واپس آیا۔ 22 برس کی عمر میں اس نے کپڑے کی فیکٹری میں ناکامی دیکھی اور پھر رائل اسٹیٹ کے کام میں قدم رکھا۔ 1987 میں راجو نے ستیم کمپیوٹرز کے نام سے کمپنی شروع کی۔ بھارت میں IT بھی ترقی ہو رہی تھی اور ستیم کمپیوٹرز کا بزنس پھیلنے پھولنے لگا۔ ستیم کمپیوٹرز میں فراڈ کا معاملہ اس وقت سامنے آیا تھا جب ستیم کمپیوٹرز کے سابق چیئرمین بی رامالنگا راجو کمپنی کے کھاتے میں 7,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی جعل سازی کی بات تسلیم کرتے ہوئے اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔
راجو نے انویسٹرز کو یہ کہہ کر دھوکہ دیا تھا کہ کمپنی کے پاس 5,000 کروڑ روپے پہلے سے موجود ہیں۔ بھارت و پاکستان کے غریب اور متوسط طبقے کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کہیں بھی بغیر تحقیق کے پیسہ انویسٹ نہیں کیا جاتا۔ جب تک غریب عوام بغیر تحقیق کے پیسہ انویسٹ کرتے رہیں گے تب تک سرمایہ داران سیٹ بنا رہے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔